CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق 5 ویر عبدالحمید، صفحہ نمبر 32۔ ایک فوجی کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے۔ ملک کی عظمت اور شان کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتا ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ ہمارے ملک کے عظیم جانباز فوجیوں نے ملک کی حفاظت کے خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں ایک نام ویر عبدالحمید کا بھی ہے۔ ان کی پیدائش 1 جولائی 1933 کو اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے گاؤں دھامپور میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد عثمان اور والدہ کا نام سکینہ بیگم تھا۔ ان کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والد گزر بسر کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ عبدالحمید بھی اپنے والد کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی کشتی لڑنے، ندی میں تیرنے اور گلیل سے نشانہ لگانے کا شوق تھا۔ ایک بار ان کے گھر کے قریب کی ندی میں سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب سے غازی پور ضلع کے پدم پور اور آس پاس کے علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ اس وقت عبدالحمید نے اپنی جان کی بازی لگا کر کئی لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ بچپن سے ہی جیالے تھے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھنا ان کو سخت ناگوار تھا۔ ایک بار ان کے گاؤں کے زمیندار نے ایک غریب کسان کی فصل کو زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی۔ صفحہ نمبر 32 کے نچلے حصے میں ویر عبدالحمید کی ایک تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ زمیندار نے اپنے آدمیوں کو کٹی ہوئی فصل لوٹ کر لانے کو بھیجا۔ عبدالحمید اس زیادتی کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے تنے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور کسان کی فصل کو بچا لیا۔ ویر عبدالحمید لوگوں سے ہی نہیں اپنے وطن سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ اسی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 27 دسمبر 1953 کو فوج میں ان کی بھرتی ہوئی۔ ٹریننگ کے بعد انہیں نصیر آباد چھاؤنی بھیج دیا گیا۔ یہاں فوجی تربیت دینے والے افسران ان کی فرض شناسی سے بہت خوش رہتے تھے۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد عبدالحمید کو 4 گرینیڈیئرز کی C کمپنی میں تعینات کیا گیا۔ اپنی بٹالین کے ساتھ وہ آگرہ، امرتسر، جموں کشمیر، دہلی اور رام گڑھ میں خدمت انجام دیتے رہے۔ 1962 میں ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس وقت عبدالحمید فوج کے جس دستے میں شامل تھے وہ 7 انفینٹری بریگیڈ کا حصہ تھا۔ صفحہ نمبر 33 کے نیچے حصے میں ویر عبدالحمید کا مجسمہ ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ یہ وہ بریگیڈ تھی جس نے چین کے فوجیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ ان کی بٹالین نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انہیں کئی فوجی اعزازات سے نوازا۔ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ میں ہندوستانی فوجیوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جنگ میں ویر عبدالحمید اپنے انفرادی کارنامے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران وہ کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار کی حیثیت سے کھیم کرن سیکٹر میں تعینات تھے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے پینٹن ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ پاکستانی فوج گولہ باری کرتے ہوئے پنو پل کے راستے ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہی تھی۔
عبدالحمید زبردست نشانے باز تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی مشہور RCL گن سے لگاتار گولہ باری کر کے اس پل کو ہی اڑا دیا۔ اب باری ان ٹینکوں کی تھی جو ہندوستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبدالحمید نے ایک جیپ پر لگی RCL گن کے ساتھ فوج کے ایک ٹکڑی کی کمال سنبھال رکھی تھی۔ انہوں نے دشمن فوج کی نظر سے بچ کر اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ میں محفوظ کر لیا اور یہاں سے پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ صفحہ نمبر 34 کے نچلے حصے پر جیپ پر لگی RCL گن کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 35۔ یکے بعد دیگرے دشمن کے کئی پینٹن ٹینک تباہ کر دیے۔ سوئے اتفاق اسی درمیان وہ دشمن کی نظر میں آ گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی جیپ پر زبردست حملہ کیا۔ ویر عبدالحمید ہمت ہارے بغیر بلا خوف اپنے مقام پر ڈٹے رہے اور مسلسل گولہ باری کرتے رہے۔ انہوں نے 9 ستمبر 1965 کو دشمنوں کے 3 ٹینک تباہ کر دیے، جس کے لیے اسی شام حکومت ہند نے انہیں پرم ویر چکر دینے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے روز 10 ستمبر کو انہوں نے دشمنوں کے مزید کئی ٹینک تباہ کر دیے۔ گرچہ وہ اس مہم میں بری طرح زخمی ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر دم تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ان کی سانس رکتے وقت ان کا آخری جملہ تھا، ساتھیوں آگے بڑھو۔ دوران جنگ 10 ستمبر 1965 کو گولی لگنے سے جب ان کی شہادت ہوئی، اس وقت ان کی عمر 32 برس تھی۔ ان کی ناقابل فراموش بہادری، ترغیب آفریں قیادت اور عظیم قربانی کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند نے عبدالحمید کو پس از مرگ سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا۔ محکمہ ڈاک نے ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا اور ان کی یاد میں ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ آج بھی پورے ہندوستان میں ویر عبدالحمید کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ملک کے ان عظیم فوجیوں میں تھے جن میں جذبہ حب الوطنی، شجاعت اور دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے نہ صرف فوج کے وقار کو بڑھایا بلکہ دوسرے فوجیوں کے لیے حوصلہ مندی کی مثال بھی قائم کی۔ صفحہ نمبر 35 کے نچلے حصے کے بائیں جانب ویر عبدالحمید پر جاری ڈاک ٹکٹ کی تصویر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ لفظ و معنی: جانثار، جان قربان کرنے والا۔ حب الوطنی، وطن سے محبت۔ قومی یکجہتی، قومی اتحاد۔ سرشار، مدہوش، بے خود۔ ناکوں چنے چبوانا، محاورہ، پریشان کر دینا، عاجز کر دینا۔ تحفظ، حفاظت۔ ٹکڑی، ٹولی، جماعت۔ چھکے چھڑانا، محاورہ، دشمن کو ہر طرح سے ہرا دینا۔ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک۔ ناقابل فراموش، کبھی نہ بھلائی جانے والی۔ سوئے اتفاق، برا اتفاق، موقع کی خرابی۔ ترغیب، شوق۔ قیادت، سرپرستی۔ پس از مرگ، مرنے کے بعد۔ سالمیت، سلامتی۔ غور کرنے کی بات: 1. اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام وطن سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 36 کے نچلے حصے کے بائیں جانب 2 فوجی سلامی لیتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 37۔
2. ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو روکنے کی کوشش کرنا انسانیت کی خدمت ہے۔ ویر عبدالحمید کا یہی جذبہ انسانیت اور حوصلہ مندی ان کی شخصیت کا اہم پہلو ہے۔ 3. پرم ویر چکر ہندوستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے، جسے جنگ کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سوچیے اور بتائیے۔ 1. بچپن میں عبدالحمید کو جن کھیلوں کا شوق تھا وہ بعد میں ان کے کس طرح کام آئے؟ سوالیہ نشان۔ 2. عبدالحمید نے زمیندار کی کس زیادتی کو ماننے سے انکار کر دیا؟ سوالیہ نشان۔ 3. چین کے ساتھ جنگ میں عبدالحمید کی بٹالین کس بریگیڈ کا حصہ تھی اور اسے کون سے فوجی اعزازات حاصل ہوئے؟ سوالیہ نشان۔ 4. پاکستانی فوج کے ٹینکوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے عبدالحمید نے کیا کیا؟ سوالیہ نشان۔ 5. عبدالحمید کی شہادت کے بعد حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں کیا کیا کام کیے؟ سوالیہ نشان۔ 6. عبدالحمید کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ دیے گئے مرکب لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ 1. سوئے اتفاق خالی جگہ۔ 2. جذبہ حب الوطنی خالی جگہ۔ 3. گزر بسر خالی جگہ۔ 4. عزت و احترام خالی جگہ۔ 5. تن تنہا خالی جگہ۔ صفحہ نمبر 37 کے بیچ کے حصے میں بائیں جانب پینٹاگن ٹینک کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 38 دیے گئے محاوروں کے معنی معلوم کیجیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ 1. جان کی بازی لگانا خالی جگہ۔ ناکوں چنے چبوانا خالی جگہ۔ چھکے چھڑانا خالی جگہ۔ موت کے منہ سے نکالنا خالی جگہ۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو پڑھیے۔ نوک جھونک، تاک جھانک، دھکا مکی۔ یہ وہ مرکب الفاظ ہیں جو بظاہر الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ اسی طرح 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں۔ عملی کام۔ 1. کیا آپ ایسے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے بہادری بھرے کارنامے انجام دیے ہیں؟ بہادر بچے کے عنوان سے ایسے بچوں کی ایک فہرست تیار کریں۔ 2. کیا آپ کے گاؤں، محلہ یا کالونی سے کوئی شخص فوج میں ہے؟ سوالیہ نشان۔ اگر ہاں تو ان سے مل کر ان کے تجربات معلوم کیجیے اور تحریری شکل میں اسے بیان کیجیے۔ 3. اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ دہلی میں واقع نیشنل وار میموریل کی سیر کیجیے اور میموریل کے مخصوص حلقوں امر چکر، تیاگ چکر، ویرتا چکر، رکشا چکر کے بارے میں معلومات جمع کیجیے۔ آپ دیے گئے ویب لنک کی مدد سے بھی نیشنل وار میموریل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ nationalwarmemorial.gov.in۔ یہاں سبق 5 ویر عبدالحمید سبق کا اختتام ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار محمد مامون عبدالعزیز، سمپادن سومیا ملک، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔